السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے علم اور جہالت۔ سب سے پہلے ہم جہالت کے بارے میں جانتے ہیں۔ جہالت کہتے ہیں کہ دنیا بھر کی پہچان ہو، اگر پہچان نہیں تو بنانے والے خالق اور مالک اور رازق کی پہچان نہ ہو تو یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ جہالت بہت بڑی اور بری بیماری ہے، بلا ہے۔ الانسان اعداء لما جہل، کہتے ہیں کہ انسان دشمن ہوتا ہے جن چیزوں کو وہ جانتا نہیں۔ اللہ کی معرفت نہ ہو تو وہ اللہ کی قدر بھی نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نصیحت فرمائی، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ جنتیوں کی صفات گناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جب جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے تو سلامتی کی دعا دے کر وہ نکل جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہلوں سے ہم کلام ہوتے ہیں تو سلامتی کی دعا دے کر وہ نکل جاتے ہیں۔ ہم ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں بھی اپنے بچے کو پہچان لیتے ہیں۔ اگر آج ہم کو معرفت نہیں تو اپنے خدا کی معرفت نہیں ہے، پہچان اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، کہ وہ جو مردہ تھا اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا اور نور ایمان کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا اور پھرتا ہے۔ یہ ایک انسان اور دوسرا انسان وہ ہے جو تاریکیوں میں اور اندھیریوں میں پڑا رہتا ہے، اللہ کی پہچان اسے نہیں ہے اور وہ ظلمات سے باہر نہیں نکلتا۔ تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتے، اولئک کالانعام بل ھم اضل سبیلا، وہ جانور ہیں، اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک ھم الغافلون، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب جہالت کی یہ تعریف آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ خالق کائنات، مالک اور رازق کی پہچان کا نہ ہونا یہ جہالت ہے۔ دنیا کا علم کا آ جانا اسے معرفت اور علم نہیں کہتے، بلکہ وہ تو فن ہے، کمانے کا ذریعہ ہے۔ تو اس کے ذریعے علم کی تعریف آپ کے سامنے کھل کر آ گئی کہ علم کہتے ہیں اللہ کی پہچان کے نام کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اس لیے کہ فرشتوں کے ذریعے سے سجدہ کروایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا۔ اسی علم کی زیادتی کے بارے میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھلائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، نبی جی اپنے رب سے علم کی زیادتی کی دعا مانگتے رہا کیجئے۔ دنیا کے اضافے کی دعا نہیں ہے، ہاں اگر دعا سکھلائی گئی رب کی طرف سے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ علم کے اضافے کی دعا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی جو پہلی آیت جو اتری جس میں بتلایا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں، اللہ اپنی معرفت سے اسے نوازتے ہیں۔ جس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہو، اللہ کی پہچان نہ ہو، وہ سراسر جہالت ہے۔ ایک مثال دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان اس مثال کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اسٹیٹ میں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے دنیا میں جتنے کنکرات اور ذرات ہیں ان کو جمع کر دیا جائے اور ان کو گنا جائے، جبکہ گننا ناممکن ہے۔ اگر آپ کاؤنٹ بھی کر لیں تو اس سے کہیں زیادہ آسمان میں ستارے موجود ہیں، اور ایک ایک ستارہ وہ 10 لاکھ ہماری دنیا اس میں سما سکتی ہے۔ تو سوچئے کتنے ستارے ہیں، اور اتنے ستارے پھر ان کو رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی کائنات اور فضا رکھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہوں گے۔ تو اتنے بڑے خدا اور رب کو ہم نہ پہچانے تو یہ جہالت ہی ہے۔ اور آپ جب تک علم میں لگے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے حزن اور ملال اور غم کو دور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت وہ آپ کے غموں کو دور کرنے اور ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو علم اور معرفت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔